urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ہشتم، حصہ 4، مکہ سے باہر اسلام کی اشاعت۔ قریش اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو زک دے دیں گے، لیکن دراصل اس طرح انہوں نے خود ہی عرب کے گوشے گوشے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سالہ سال میں بھی نہ ہو سکتی تھی، وہ قریش کی اس مہم سے تھوڑی مدت ہی میں ہو گئی۔ عام لوگ چاہے اس سے بدگمان ہی ہو گئے ہوں، مگر بہت سے دلوں میں آپ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آخر معلوم تو ہو وہ کون سا ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ طوفان برپا ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ بات سنی تو جائے جس سے ہم کو اتنا خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس طرح مکہ سے باہر عرب کے دوسرے علاقوں میں اسلام کے پہنچنے کا راستہ کھل گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی کا اسلام۔ یہ قبیلہ دوس کے ایک بڑے سردار اور اس کے اشراف میں سے تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے ان کے اسلام لانے کا قصہ خود ان کی روایت سے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا، کسی کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت بدگمان ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ کر ہی رہوں گا۔ دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں چند جملے پڑے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں ایک شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں۔ آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ کچھ کہا تھا، اور میں آپ سے اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سننے پاؤں، لیکن ابھی جو چند کلمے میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں وہ مجھے کچھ اچھے معلوم ہوئے۔ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مجھ کو قرآن کا ایک حصہ سنایا، اور میں اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ پھر جب میں گھر واپس گیا تو میرے بوڑھے باپ آئے۔ میں نے کہا، ابا جان، مجھ سے دور رہیے، نہ میں آپ کا کوئی ہوں اور نہ آپ میرے کوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جو تیرا دین سو میرا دین۔ میں نے کہا، جا کر غسل کیجئے اور کپڑے پاک کیجئے، پھر میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو اس دین کی تعلیم دوں جو میں سیکھ کر آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر میری بیوی آئی، میں نے اس سے بھی وہی بات کہی جو اپنے باپ سے کہی تھی۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، میرے اور تیرے درمیان اسلام نے تفریق کر دی ہے، اور میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، تو مجھے اپنا دین بتاؤ۔ میں نے کہا، ذو الشرع قبیلہ دوس کے بت کے ہما میں جا اور وہاں پہاڑ سے گرنے والے چشمے سے غسل کر۔ ہما اس رقبے کو کہتے ہیں جو کسی سردار، رئیس یا دیوتا کے لیے مخصوص ہو۔
جس میں داخل ہونا گویا اس کے مالک کا غضب مول لینا ہو۔ اس نے کہا ذوالشرح سے میرے بچوں کو تو کوئی خطرہ نہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ وہ گئی اور غسل کر کے آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں نے دوست میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، مگر وہ قبول کرنے میں متعمل تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مکہ واپس گیا اور عرض کیا دوست پر غفلت طاری ہے جو میری راہ میں حائل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا دوست کو ہدایت دے، اور مجھے نصیحت فرمائی کہ جا کر ان میں پھر تبلیغ کرو اور ان سے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ چنانچہ میں دوست میں دعوت کا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر وہاں کے 70-80 گھرانوں کو لے کر پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ یہ قبیلہ بنی غفار سے تھے جو رہزنی کے لیے مشہور تھا، اور خود حضرت ابو ذر ایک زمانے میں ایسے زبردست ڈاکو تھے کہ اکیلے کسی قافلے پر اس طرح جا پڑتے تھے جیسے کوئی درندہ ٹوٹ پڑا ہو، مگر اسلام لانے سے 3 سال پہلے ان کا دل پلٹ گیا تھا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ مسند احمد اور ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں 3 سال پہلے ہی سے اللہ کے لیے جس طرف بھی رخ ہوتا نماز پڑھا کرتا تھا۔ ان کا اصل نام جندب بن جناوہ تھا۔ بخاری روایت ہے کہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو، جن کا نام مسند احمد میں 19 بیان کیا گیا ہے، بھیجا کہ مکہ جا کر اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کریں جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ وہ گیا اور واپس آ کر اس نے اطلاع دی کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو شعر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تم نہیں لائے۔ پھر وہ خود مکہ گئے، مسجد حرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے اور کسی سے پوچھنا بھی نہ چاہتے تھے، اس لیے مل نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر ہیں، مگر ان سے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چیز تمہیں لائی ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے میرے مقصود تک پہنچا دو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیوں آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا، تب انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یقیناً حق پر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، کل صبح تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر میں چلتا رہوں تو تم بھی چلتے رہنا، اور جہاں میں داخل ہوں وہاں داخل ہو جانا، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات دیکھی جس سے مجھے تمہارے حق میں خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے پانی گرا رہا ہوں، یہ دیکھ کر تم رک جانا۔ غرض اس طرح حضرت ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ کا کلام سنا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور لوگوں کو دین سے باخبر کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں میرے حال کی اطلاع ملے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اس کی قسم میں اہل مکہ کے درمیان حق کا اظہار کر کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرام میں پہنچے اور پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور لوگوں کے درمیان حائل ہو گئے اور کہا کم بختو تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ یہ بنی غفار میں سے ہے جو تمہارے شام کے تجارتی راستے پر رہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑایا۔
دوسرے روز انہوں نے پھر یہی کیا اور پھر لوگوں نے ان کو مارا اور پھر حضرت عباس نے ان کو چھڑایا۔ امام احمد نے مسند میں خود ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی انیس اور میری ماں مکے کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انیس نے کہا میں ذرا مکہ ہو کر آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ پھر وہ بڑی دیر بعد آیا تو میں نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگی؟ اس نے کہا میں ایک شخص سے ملا جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اسے اسی دین پر بھیجا ہے جو تمہارا دین ہے، یعنی شرک کا انکار اور توحید کا اقرار۔ میں نے پوچھا لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے۔ انیس خود شاعر تھا۔ اس نے کہا میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، شعر بھی جانتا ہوں، مگر اس کی باتوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم میرے پیچھے دیکھ بھال کرو گے تاکہ میں خود وہاں جاؤں؟ اس نے کہا ہاں، مگر اہل مکہ سے ہوشیار رہنا کیونکہ وہ اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ میں مکہ پہنچا اور ایک شخص کو کمزور سا پا کر اس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جسے لوگ صابی، دین سے پھرا ہوا کہتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے میری طرف اشارہ کر دیا اور لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور جو ہاتھ میں آیا مجھ پر دے مارا، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ ہوش میں آ کر حرم میں گیا، زمزم کا پانی پیا، زخم دھوئے اور 30 دن تک کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا رہا۔ اس پوری مدت میں زمزم کے سوا میری کوئی غذا نہ تھی، جس سے نہ صرف یہ کہ میری بھوک مٹ جاتی تھی بلکہ میں پہلے سے کچھ زیادہ ہی موٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا اور نماز پڑھی۔ میں نے نکل کر پہلی مرتبہ ان کو اسلامی طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا علیکم السلام۔ پھر پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا بنی غفار میں سے ہوں۔ پوچھا یہاں کب سے ہو؟ میں نے کہا 30 شب و روز سے۔ پوچھا تمہیں کھلاتا کون تھا؟ میں نے کہا زمزم کے سوا میری کوئی غذا نہ تھی، اس سے نہ صرف میری بھوک مٹی بلکہ میں کچھ موٹا ہی ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برکت والا پانی ہے اور پانی ہی نہیں غذا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ آج رات یہ میرے یہاں کھانا کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ تشریف لے گئے اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہاں گیا اور انہوں نے مجھے طائف کی کشمش کھلائی۔ پھر میں کچھ مدت تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی سرزمین کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جہاں نخلستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ یثرب کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کیا تم میرا پیغام اپنی قوم میں پہنچاؤ گے؟ شاید کہ وہ ان کو فائدہ بخشے اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے بھائی اور ماں کے پاس واپس پہنچا۔ انہوں نے پوچھا کیا کر آئے؟ میں نے کہا اسلام لے آیا اور تصدیق کی۔ انیس نے کہا میں بھی تمہارے دین سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے بھی اسلام قبول کیا اور تصدیق کی۔ ہماری ماں بولی میں بھی تم دونوں کے دین سے الگ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے بھی اسلام قبول کیا اور تصدیق کی۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار میں پہنچے اور ان میں سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کو خفاف بن ایمہ بن رخزتہ الغفاری نماز پڑھایا کرتے تھے کیونکہ وہی قوم کے سردار تھے۔ پھر ہجرت کے بعد باقی بنی غفار بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلم نے بھی یہ قصہ اسی طرح روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اس قصے کی زیادہ تفصیلات نقل کی ہیں۔
ابن سعد کی روایت میں بھی اگرچہ یہ قصہ اسی طرح درج ہے جس طرح اوپر گزرا، مگر اس کے بیچ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب میں کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور مطاف میں 2 عورتوں کے سوا کوئی نہ تھا تو میں نے سنا کہ وہ اساف اور نائلہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہا ان دونوں کا نکاح کرا دو۔ اس پر وہ بہت بگڑیں اور کہنے لگیں کاش ہمارے آدمیوں میں سے کوئی یہاں ہوتا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی سے اترتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ یہ عورتیں شاید ان کو جانتی نہ تھیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں ایک صابی یعنی بد مذہب کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے تمہیں کیا کہا؟ کہنے لگیں ایسی بری بات کہہ دی جو منہ سے نکالنے کے قابل نہیں ہے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمی کا اسلام۔ یہ بنی سلیم میں سے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چوتھے مسلمان ہیں، مگر جو واقعہ انہوں نے خود اپنے مسلمان ہونے کا بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی دعوت عام شروع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ ابن سعد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ عکاظ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور وہیں مسلمان ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبلیغی دورے شروع کر چکے تھے۔ دوسری روایت جو ابن سعد اور مسلم نے ابو امامہ باصلی سے نقل کی ہے اس میں عمرو بن ابسہ خود کہتے ہیں کہ میں جاہلیت میں ان لوگوں کو گمراہی پر سمجھتا تھا اور بتوں کو ہیچ خیال کرتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو کچھ خبریں دیتا ہے اور کچھ باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں مکہ گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں اور قوم آپ کے معاملے میں 2 حصوں پر منقسم ہے۔ میں احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ آپ تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول۔ میں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کس تعلیم کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ صرف اللہ کو معبود مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزاد بھی ہیں اور غلام بھی۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اسی سے ان کو غلط فہمی ہوئی کہ چوتھے وہ ہیں۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تم سنو کہ میں ظاہر ہو گیا ہوں تو مجھ سے آ ملنا۔ چنانچہ میں اپنے لوگوں میں واپس چلا گیا۔ زماد الزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ یہ از دشنوا میں تھے اور جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر اور حافظ ابن حجر اور حافظ ابن حبان کا بیان ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ مسلم، نسائی، بہیقی اور ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ مکہ آئے تو یہاں کے اوباشوں نے ان سے کہا کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں، شاید اللہ میرے ہاتھ سے ان کو شفا دے دے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں اور میرے ہاتھ سے اللہ جس کو چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، آئیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت ادا کیا، پھر اللہ کی حمد اور اس کے بعد کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ زماد کو یہ باتیں بہت پسند آئیں اور انہوں نے کہا پھر فرمائیے۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کا اعادہ کیا۔ زماد نے کہا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، ساحروں کا کلام سنا ہے، مگر ایسا کلام نہیں سنا۔
یہ تو سمندر کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، یہ بھی یمن سے آ کر مکہ میں اسلام لائے، پھر واپس جا کر اپنے بھائیوں ابو بردہ اور ابو رحم اور تقریباً 50 آدمیوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد یمن سے یہ سب مسلمان ایک کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے اور ہواؤں نے ان کو حبش کے ساحل پر لا پھینکا، جہاں یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب اور دوسرے مہاجرین سے مل گئے۔ ابن سعد اور ابن عبد البر کا بیان ہے، ابن حجر کہتے ہیں یہ حبش نہیں گئے تھے، بلکہ جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ان مہاجرین حبشہ کی کشتی کے ساتھ مل گئی جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اور ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر پہنچے۔ معقیب بن ابی فاطمہ الدوسی کا اسلام، ابن سعد کا بیان ہے، یہ بھی قبیلہ دوس کے تھے اور مکہ میں اسلام لائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسلمان ہو کر یہ اپنے وطن واپس چلے گئے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ دوسری ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے۔ ابن حجر اور ابن عبد البر نے ان کا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جو مکہ میں اسلام لائے تھے اور ہجرت حبشہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ جوال بن سراقہ، یہ بنی زمرہ میں سے تھے۔ ابن سعد اور ابن عبد البر کا بیان ہے کہ یہ بھی مکہ میں اسلام لائے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کنانی، ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ دونوں بھائی بنی کنانہ کے ایک شخص لہیب کے بیٹے تھے اور انہوں نے بھی مکہ میں اسلام قبول کیا۔ بریدہ بن الحصیب کا اسلام، ابن سعد اور ابن عبد البر کا بیان ہے کہ یہ بنی خزاعہ کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو خزاعہ کے خاندانوں سے الگ ہو گئی تھی۔ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت غمیم کے مقام پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کے ساتھ 80 گھرانوں نے اسلام قبول کیا۔ یہی ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے یہ لوگ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ محض سفر میں چلتے چلتے ایک ہی ملاقات کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 80 گھر مسلمان ہو جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ کی مہم چلا کر پورے عرب کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن اسی ذریعے سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مشہور کر دیا، بلکہ بہت سی سعید روحوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ بھی کر دیا۔ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اسی مہم کی وجہ سے جستجو حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہوئے، اور اسی طرح مکہ سے باہر دوسرے قبائل میں اسلام پہنچ گیا۔ یہی بات ہے جس کے متعلق سورہ علم نشرہ میں فرمایا گیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی آپ اس جھوٹے پروپیگنڈے سے دل شکستہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے دشمنوں ہی کے ذریعے سے آپ کا آوازہ بلند کر دیا ہے۔